أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وقال ربنا عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ کی تعلیمات اور وہ علم جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ساری انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی علم کی اتباع میں ہے۔ ایک انسان سماج کی اصلاح اور فلاح کے لیے اپنے دل سے جو قاعدے بناتا ہے اور اپنی عقل سے جو ضابطے بناتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے بظاہر وہ فائدہ مند دکھائی دیتے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام اصولوں اور ضابطوں کا انسان کے لیے، سماج کے لیے ناکامی والا ہونا اور زیادہ ثابت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اور جو کلام آپ کا ہے، جو تعلیمات آپ کی ہیں، اور ایک فرد اور ایک سماج کی فلاح کے لیے جو اصول آپ نے انسانیت کو دیے ہیں، بظاہر ابتدائی مرحلے میں وہ دشوار دکھائی دیتے ہیں اور اکثر انسان کا نفس اور اس کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بھروسہ کر کے اپنی ذات اور اپنے سماج کا اور اپنے پورے معاشرے کی بنیاد ان اصولوں پر رکھے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ وہی اصول ہیں جس کے سوا اور فلاح کے کوئی اصول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے مصلون، نمازی، ایک اللہ کے آگے عبادت میں جھکنے والے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے۔ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن ان میں آپس میں توڑ، ان میں آپس میں اختلاف، ان میں آپس میں دوری پیدا کرنے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑوانے سے اب تک وہ نا امید نہیں ہوا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت ہی اہم بات امت کے ہر فرد کے لیے، ایک پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو قابل غور ہے، ہم کو ملتا ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے ایک فرد کے لیے اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا جتنا خطرناک ہو سکتا ہے، جتنی بربادی اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں ایک فرد کے لیے ہو سکتی ہے، اور جتنا بڑا خطرہ شرک کا ایک فرد کے لیے ہے، جس درجے کی برائی شرک میں ہے، اسی درجے کی ہلاکت اور بربادی ایک سماج کے لیے ہوتی ہے جب ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ امت کے لیے جہاں ایک طرف فرد کی سطح پر، اکیلے انسان کی سطح پر شرک کا گناہ ہے جس میں ہلاکت ہے، ایک اور برائی ہے جو سماج کی سطح پر ہمارے لیے خطرناک ہے، اور وہ آپس کا اختلاف اور آپس کے ایک دوسرے کے جھگڑے ہیں۔
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے انفرادی سطح پر اور قلبی سطح پر اور عقیدے کی سطح پر ہم کو افراد سے شرک کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسی طرح سے سماج کی سطح پر ایک دوسری کوشش یہ بھی ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں آپس میں قلوب سے لے کر عمل تک اتحاد پیدا ہو جائے، دلوں کا بھی اتحاد ہو جائے، سوچ میں اتحاد پیدا ہو جائے اور عمل کے اعتبار سے دینی معاملات میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ شیطان کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، شرک سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دے، ان میں آپس میں اختلاف پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپسی اتحاد کو امت کے لیے خیر اور نعمت قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرقوں میں، گروہوں میں اور اختلافات کر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بڑھ جانے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والوں سے خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ فرقہ، گروہ گروہ مت بن جاؤ، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب ایک دور تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کے، اللہ کے فضل کے، اللہ کی نعمت کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اسلام سے پہلے انصار کے یہاں پر ماحول یہ تھا، مدینے میں ماحول یہ تھا کہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان میں ایک لمبے زمانے سے آپس میں جنگیں ہو رہی تھی، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملے کرتا اور ایک دوسرے کو اپنے دشمن سمجھ کے ایک دوسرے کے قتل کرتے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت کے اطراف، آپ کی ذات گرامی کے اطراف افراد کے جمع ہونے سے ان کے آپس کے قلوب میں اتفاق پیدا ہو گیا اور ان کے آپس کے جھگڑے مٹ گئے، اور اسلام کی بنیاد پر سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ وہی لوگ جو آپس میں صف بنا کر ایک دوسرے کے مقابل لڑا کرتے تھے، وہی لوگ ایک ساتھ صف بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ وہی لوگ جو کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ صف میں کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے آگے اپنا سر زمین پر رکھنے والے بنے۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے اور کسی طرح ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور صرف گروہی عصبیت کی وجہ سے، بغیر کسی بنیاد کے، صرف گروہ الگ ہونے، جماعت الگ ہونے، ٹکڑے الگ ہونے کی وجہ سے، قبیلہ الگ ہونے کی وجہ سے لڑتے تھے، وہی لوگ اسلام کی نعمت کے نتیجے میں ایسے ہو گئے کہ جو جان لینے والے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کے دین کے نتیجے میں ان کے قلوب سے اختلافات کا نکلنا تھا۔ اللہ کا دین جب واقعی زندگی میں آتا ہے تو دلوں سے اختلافات نکل جاتے ہیں، لیکن جب اخلاص قلوب سے نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ اغراض قلوب میں آ جاتے ہیں اور اللہ اور آخرت سے نگاہ ہٹ جاتی ہے اور دنیا پر نگاہ انسان کی چلی جاتی ہے اور حق سے انسان کی نگاہ ہٹ کر اپنی ذات اور اپنے مفاد پر آ جاتی ہے،
یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں پر امت کے افراد میں یا دو گروہوں میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اسی لیے آج کے اس درس میں یا اس کتاب میں امت میں اتحاد کی اہمیت کیا ہے اور اس اتحاد کے پیدا کرنے کے لیے وسائل کیا ہیں، آج اس موضوع پر گفتگو مجھ کو کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس میں کئی علمی نقطے بھی ہیں جس کو تفصیل سے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اختلاف کی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں، اجتہاد کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے نصوص کی مخالفت ہو، ایک تفصیلی بحث اس میں ہے، علماء نے مستقل کتابیں اس میں لکھی ہیں، لیکن بہت مختصر طریقے سے میں دو نکات پر گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اختلاف کے اسباب کیا ہیں اور وہ اختلاف جو برا ہے۔ ایک تو اختلاف وہ ہے کہ قرآن و سنت میں یا اجماع میں کسی چیز پر امت جمع نہیں ہے اور کسی مسئلے میں قرآن و سنت کی واضح رہبری نہیں ہے، اور ایک نیا مسئلہ امت کو پیش آتا ہے، اس سلسلے میں علماء کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، پھر تحقیق کے بعد ایک عالم اور دوسرا عالم، ایک مجتہد اور دوسرا مجتہد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو اس طرح سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اس اختلاف میں ایک فریق دوسرے کو برا نہیں کہتا ہے، ہاں اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس اجتہاد میں ایک صواب پر ہوگا ایک خطا پر ہوگا، تو جس کے پاس قوی دلیل ہو، قوی قرینہ ہو، وہ اپنی بات کو دوسرے کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ آپ سے یہاں پر خطا ہو رہی سمجھنے میں، آپ کے مقابلے میں یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ یا دوسری حالت اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پیغام آ چکا کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ آپ سے یہاں پر خطا ہو رہی سمجھنے میں، آپ کے مقابلے میں یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ یا دوسری حالت اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پیغام آ چکا، قرآن و سنت کی کوئی بات واضح موجود ہو، اللہ کی طرف سے کسی مسئلے میں کسی بات میں، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا کسی اور معاملے کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہو، لیکن اس کے بعد ایک فرد یا ایک جماعت یا ایک گروہ یا امت کا ایک طبقہ اس بات کو چھوڑ کر اپنی عقل یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر امت میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک اختلاف علمی معاملات میں، دینی معاملات میں پیدا ہوتا ہے، دوسرا اختلاف پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے آپسی معاملات میں۔ کسی کی کوئی بات کسی کو خراب لگی، کسی سے کسی کی جائیداد کا یا کسی اور معاملے میں اختلاف ہو گیا، اور دلوں میں وہ اختلاف بغض و عداوت، حسد اور کسی اور سبب کی وجہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دو مسلمان یا دو فریق، دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ اختلافات غلط فہمی یا آپس میں حسد یا بغض و عداوت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور جھگڑے تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو ایک اختلاف علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علمی اختلاف، اور دوسرا اختلاف آپسی معاملات میں پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے مٹانے کی ضرورت ہے۔ علمی اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے باوجود یہ اختلاف میں پڑ گئے، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہوئے، کہ ایک انسان اللہ کی طرف سے صراط مستقیم اس کو بتا دی جا چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے مسلمانوں کو چھوڑ چکے ہیں، دین کا علم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے،